فاطمہ علیہ السلام شکت ما تلقى من أثر الرخاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34 وسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادمه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. یہ کتاب جس سے میں پڑھتا ہوں یہ اللؤلؤ والمرجان، اس میں صرف وہ حدیثیں ہیں جن کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور اس میں الفاظ جو ہیں وہ ہیں جو کہ بخاری کی روایت میں ہیں. تو گویا معتبر ترین روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھ جو تھے ان پہ گٹے پڑ گئے تھے، اور گھر کا کام کاج سارا وہ خود کرتی تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، جنگیں تھیں، خدا جانے کیا کیا کچھ ان کے تو ذمہ تھا. بہت ایک گویا سارا دور ہی وہ ایمرجنسی کا ہی دور رہا. آج وہاں جنگ ہو رہی ہے، آج وہاں کوئی لشکر جا رہا ہے، آج اس طرح سے کوئی وفد آ رہا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا کام کا گھر کا جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا. چکی خود پیسی تھی، پانی بھرتی تھی، یہ ساری چیزیں کام کرتی تھیں. تو وہ انہیں معلوم ہوا کہ کچھ اسیر آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور یہ کہ ان سے کوئی خادم مانگ لیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت آئے ہوئے تھے باعث اسیر آنے جانے. فانطلقت فلم تجدوا، وہ جب عائشہ وہاں پہنچی آپ کے گھر پر تو حضور موجود نہیں تھے. تو حضرت عائشہ موجود تھیں. انہوں نے اپنی بات جو ہے حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو بتائی. جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان کو حضرت فاطمہ کے آنے کی بات بتائی کہ اس لیے وہ آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ ان کے گھر چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے، اور جب آپ گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے. تو آپ وہ اٹھنے لگے آپ کے خیر مقدم کے لیے بیٹھنے لگے. تو آپ نے کہا کہ نہیں تم لیٹے رہو، کوئی نہیں، تم وہیں کرو. تو آپ ان کے درمیان بیٹھ گئے، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ ان کے حضور کے قدم میں جو تھے ان کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی میرے سینے کو، اور فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز سے زیادہ بہتر نہ بتاؤں جو چیز تم نے مجھ سے مانگی ہے. وہ یہ ہے کہ 34 مرتبہ رات کو سوتے وقت اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو. یہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم نے خادم مجھ سے مانگا ہے، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اب یہ دیکھیے کہ
یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کون تھیں؟ حضرت فاطمہ، گوشہ جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور آتے جاتے جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے تھے، سفر سے آنے کے بعد ہی جاتے تھے ان کے پاس. سب سے گویا یہ ہے کہ وہ اور ان کی اولاد حضرت حسن اور حسین جو ہے وہ دونوں ان سے تھیں، جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ سیدہ شباب اہل جنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا زاد بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں اور ان کے پروردہ بھی ہیں. تو ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس پر تمہارے جو ہیں وہ مہاجرین جو ہے ان کا زیادہ حق ہے خادم پر. اب ایک طرف سگی بیٹی ہے، اس کی ایک جائز ضرورت ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے اپنی سگی بیٹی کو، اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے داماد کو جو آپ کا چچا زاد بھائی بھی ہے، آپ کا پروردہ بھی ہے، اور وہ شخص ہے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے تو آپ نے اپنے بستر پر ان کو لٹایا تھا، اور ان کے بستر پہ اندازہ لگائیں وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان کو بھی قتل کر سکتے تھے، شہید کر سکتے تھے. تو انہوں نے بھی اس میں کوئی تعامل نہ کیا جب آپ نے کہا کہ اس پہ لیٹ جائیں، اور آپ نے بھی اس میں کوئی تذبذب نہ کیا کہ حضور فرما رہے ہیں تو اب میری جان کیا چیز ہے، حضور کے لیے اگر جان چلی جائے تو اس میں کیا ہے، اور جان کس کام آئے گی. تو اتنے پیارے داماد، اتنی پیاری بیٹی کی ایک معمولی سی ضرورت ہے جو آتی رہتی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جو غیر معمولی کوئی چیز تھی. تو اس پر بھی دوسری روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ مہاجرین کی جو مفلوج لوگ ہیں، جو نادار لوگ ہیں، وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے وہ اس کی قیمت سے کوئی نہ کوئی ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو آپ نے ان کو جو چیز بتائی وہ کیا تھی؟ ان کی مادی ضروریات کو جو ہے وہ گویا ان کے نزدیک اس کی اہمیت اس لیے نہیں تھی کہ اس کے مستحق اور لوگ بھی موجود تھے. اپنے گوشہ جگر کو، اپنے داماد کو، اپنے بھائی کو، اپنے جانثار کو ایک وہ چیز نہیں تھی جو عام تھی. اس کا غلام آتے تھے، اسیر آتے تھے باہر سے، اور ان کو بانٹ دیا جاتا تھا، یا لوگ خرید لیتے تھے، پھر اس سے جو کچھ بھی ہوتا تھا اپنی ضروریات کو پوری کرتے تھے اس رقم سے. تو آپ نے ان کو یہ بات بتائی کہ اس سے بہتر خادم جو ہے وہ تو اس دنیا کی ضرورت ہے، وہ تو اس دنیا میں آپ کے کچھ کام آئے گا، آپ کی کچھ سہولت مہیا کرے گا، آپ کو کچھ آرام مہیا کرے گا. لیکن اس آرام کے بھی حق جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، آپ لوگوں سے بھی زیادہ مستحق ہیں وہ لوگ جن کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ان کا حق ہوگا، ان کو دیا جائے گا. آپ اللہ کے ذکر پر اکتفا کریں، اس کی جو شان ہے اس کو بیان کریں، اس کی تکبیر، اس کی عظمت جو ہے اس کی بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تعریف کریں. یہ چیز جو ہے یہ ایک اس سے ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس سے آپ کی جو ہے وہ تکلیف تو کم نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ مادی تکلیف اٹھا کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی حاصل ہوگی وہ اس آرام سے زیادہ ہوگی جو اگر میں خادم دوں تو میسر ہوگی. حضرت امام ابن تیمیہ نے اس سے ایک اور نقطہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ رات کو پڑھ کے سوئے تو وہ کام کیسے تھکے گا نہیں. یہ ایک عجیب سی بات ہے. تو بہرحال اس میں آپ آج کے معیار سے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، جن کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، جن کے بعد ہم نے کسی اور جگہ سے روشنی حاصل نہیں کرنی ہے، وہ کیا ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اپنے عزیز اور اقربا جو ہیں وہ بعد میں ہیں، اور دوسرے جو ان سے زیادہ مفلوق الحال ہے، ان سے زیادہ مستحق ہیں، وہ ہیں. دراصل یہ تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوا کہ وہ اصرار کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جی میں تو بالکل تھکی ہوئی ہوں، آپ مجھے بھی دے دیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں، آپ کے پاس اور آ جائیں گے دوسروں کو دینے کے لیے. نہیں، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برا مانا کہ ٹھیک ہے ہماری ایک چھوٹی سی بات تھی، کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری ضرورت بھی پوری کرتے تھے. ان پہ کوئی ماتھے پہ شکنایا ہو کہ ہماری یہ بات پوری نہیں ہوئی. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا
اس پہ اس نے پوری جو ہے اس پہ اپنی پوری رضا کے ساتھ اس پر راضی ہوئے، اور پھر تقاضا نہیں کیا کہ ہمیں یہ چیز دیں یا وہ چیز دیں، اس طرح کی کریں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس چیز کی جو تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی کہ مادی چیز جو ہے اس کے لیے اپنے عزیزوں کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دینی ہے، بلکہ ان سے زیادہ اگر کوئی مستحق موجود ہیں تو وہ ان کو ترجیح دینی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تربیت میں رہنے والے جو ہیں ان کے اندر یہ شان پیدا ہو گئی تھی کہ ایک آدمی کو کس طرح کا تاج جو ہے وہ ہاتھ آتا ہے، وہ ویسے کہ ویسے اس کو وہاں سے اٹھا کے لے آتا ہے۔ بڑے خزانے جو ہیں ان کے ہاتھ رکھتے ہیں، کس طرح کی ساری چیزیں وہاں پہنچ جاتی ہیں، ان میں کوئی ذرا برابر خیانت نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال جو ہے مدینہ منورہ میں حضور نے ان کی تربیت کی، اور اسی وجہ سے ان کی جو ہے وہ معاشرہ، اس معاشرے کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی غلطی نہیں کرتے تھے یا ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، وہاں بھی موجود ہیں ایسی مثالیں کہ بعض سے غلطیاں ہوئیں، بعض سے جرائم کا ارتکاب بھی ہوا اور ان کو سزائیں بھی ملی، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ انسانی معاشرہ جو ہے جب سے انسان کی تاریخ وجود میں آئی ہے، انسان وجود میں آیا ہے، کوئی دنیا کا ایسا معاشرہ نہیں ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ معاشرے کے بارے میں وہ معاشرے پہ پیش کیا جا سکے۔ چنانچہ جرجی زیدان ایک عیسائی مصنف ہے، تو وہ اس بات کو، اب یہ داد تو دینا اس کے لیے مشکل تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی جس کی وجہ سے وہ کردار تھا جو انہوں نے آپ کو پیدا کیا، وہ مضبوطی عقیدت تھی جو آپ نے پیدا کی، اور وہ ایک گویا کٹھالی تھی جس میں آپ نے ان کو گرایا اور صاف کیا کہ یہ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مانتا ہے کہ وہ ایسا کوئی معاشرہ دنیا میں وجود میں نہیں آیا جیسا یہ ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک استثناء ہے کہ تاریخ میں ایسا ہوتا نہیں، ایسا ہو گیا، تاریخ میں استثناء بلا وجہ نہیں ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور یہ ان لوگوں کا عزم و ارادہ تھا کہ حضور کی جو تعلیمات تھی ان پر لفظ و لفظ پیروی کرتے تھے، وہ کوئی موجود ہوتا یا نہ ہوتا وہ خدا سے ڈرتے تھے۔ ایسا معاشرہ بھی کہیں دنیا میں وجود میں آیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایسی برائی کا مرتکب ہوتی ہے اور حضور کے پاس آتی ہے کہ مجھے آپ سزا دیں۔ حضور کہتے ہیں کہ بچہ ہے آ جائے گا، پھر وہ بچہ جو جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جب تک کھانا شروع کر دے، پھر وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور اس نے کھانا شروع کر دیا تو وہ صاف کر دی۔ دنیا میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہوں کہ اگر ان سے جرم کا ارتکاب ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو کرنے کے لیے رجب ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر ان کو کیا جائے۔ تو یہ تربیت تھی۔ آج ہماری کمی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نام تو بول لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پڑھتے ہیں، تسبیحیں تکبیریں بھی بہت پڑھتے ہیں، لیکن وہ کردار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پیدا ہوا تھا وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو کچھ سمیٹتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے آپ اپنا گھر بھرتے ہیں، بلکہ ہمارا اپنا گھر تو بھرتا ہی نہیں ہے۔ ہم ارب پتی ہو جائیں، کھرب پتی ہو جائیں، وہ سب کچھ جو ہے اپنے لیے ہوتا ہے، اپنے سے جو کچھ بچتا ہے وہ پھر ہم دوسروں کو اس میں حصہ دار بناتے ہیں، اگر بنائیں بھی تو۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہمیں ذلت کا سامان کرنا پڑ رہا ہے، کہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہی اڈوں سے اڑ کر ہوائی جہاز ہمارے ہی لوگوں پر بمباری کرتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم خود جو ہیں اپنے لوگوں پر کسی کو خوش کرنے کے لیے بمباری کر کے ان کو ڈرانا۔ ہم اپنے بموں سے بھی مر رہے ہیں، ہم غیروں کے بموں سے بھی مر رہے ہیں۔ گویا 3 طرح سے موت ہمارے لیے اور ذلت ہمارے مسلط ہو گئی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ ہماری ہوائی اڈوں کو ہماری سرزمین پر ہمارے ہی لوگ ملک کے باشندوں کے لیے ہمیں تباہی بربادی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم خود اپنے لوگوں پر بمباری کر کے ان کو تذلیل کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو گناہ گار اور بے گناہ جو ہے اس کی تمیز کے بغیر پلیں اڑا دیتے ہیں، مدرسوں کو جلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اب مدرسوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ ان میں وہ تو لوگوں نے اس کی بچیاں پڑھنی ہیں نا، اس میں آگے کوئی امریکہ نے تو اپنی بچیاں نہیں پڑھانی ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری بربادی جو ہیں یہ کس لیے آ رہی ہیں؟ یہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے مفادات عزیز ہیں،
ہمارے حکمران جو ہے ہم اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کو، اپنے ملک کے باشندوں کو، اپنے ملک کے وسائل کو برباد کر رہے ہیں، اور ہم یہ تک نہیں کر سکتے کہ ان کو روکیں، کم از کم ان کو یہاں سے جانے کے لیے ایک متفقہ قرارداد کے بعد تو پھر ہم کچھ نہ کچھ حساب کریں، لیکن نہیں، جب آپ کے یہاں ایک معمول کی بات ہے، انتخاب آج میں ایک معمول کی بات ہے، اور اس میں ایک پارٹی کے یہاں 500 درخواستیں آئیں، 500 درخواستوں کے ساتھ 30,000 ہر درخواست کے ساتھ دیے گئے، اس کی درخواست کی دینے کی فیس، اور اس کے بعد ایک ہی خاندان کو 4 جو ہے وہ سیٹوں کے لیے ٹکٹ دے دیا گیا۔ جب ایک دوسری کسی قوم کو یہ معلوم ہو کہ یہ اتنی لالچی قوم ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی 10 کروڑ میں بک سکتا ہے اس کو ہم 20 کروڑ میں خرید دیں گے، وہ ہمارا جو آئے گا اس کا کیا تعلق ہے ملک سے، اس کو تو پیسے سے ضرورت ہے، پیسہ اگر ہم اس کو دیں گے تو اس کے ایمان بھی خرید لیں گے، اس کے ہوائی اڈے بھی خرید لیں گے، اس کی سڑکیں بھی خرید لیں گے، اس کی فوج کو بھی خرید لیں گے، اس کے سیاستدانوں کو بھی خرید لیں گے، اور یہاں تک کہ اس کے سر سے بڑے مگرمچھ جو ہے اس کو بھی خرید لیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پیٹ انسان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ جو چیزیں جو ہے ان کا آدمی جو ہے طالب کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی ان کا ایک طالب علم کا جس کو علم کی طلب ہو، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے علم حاصل کرنے والے کے لیے بھی کوئی انتہا نہیں، اس کی بھی کوئی کبھی یہ نہیں کرتا کہ بس اب میں نے علم حاصل کر لیا، اب آگے کچھ نہیں، کوئی علم نہیں ہے۔ اسی طرح مال دولت جو ہے وہ اس کا بھی یہ یاد ہے کہ جو جس کو مال کی حرص پیدا ہو جائے وہ بالکل اس طرح سے انسان ہو جاتا ہے کہ بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی، استسقاء کا مریض ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو آپ دریا کے کنارے پہ بٹھا دیں، نہ دریا ختم ہوگا نہ اس کی پیاس ختم ہوگی، اس کو موت آ جائے گی۔ تو ہمارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارے اوپر غضب ہے، اور یہ ہمارے کرداروں کا نتیجہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اوپر لے آتے ہیں جو صرف ملک کو لوٹنا جانتے ہیں، اس میں کرپشن کو کرنا چاہتے ہیں، اپنا سب کچھ چلا جائے، اپنی عزت چلی جائے، اپنا وقار چلا جائے، اپنے باشندوں کی جانیں چلی جائیں، اپنے وسائل چلے جائیں، لیکن ہم یہ سب کچھ دے کر اپنی تجوریاں بھریں جو کبھی نہیں بھریں گی۔ اسی خاندان کے لوگ چلے گئے، ساری دولت مال اور دولت چھوڑ کے چلے گئے، شام کی تمام جتنی باہر سے دولت آئی تھی وہ ساری کی ساری، ایک اس کا پیسہ بھی اس ملک کے خرچ نہیں ہوا، لیکن وہ کہاں گئے؟ کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی قتل ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، اس کے باوجود ہمیں عبرت نہیں آتی ہے، ہم کیا اس تمام دولت کو ساتھ لے جائیں گے جو آج ہم زندہ ہیں؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ارشاد ہے، یہ ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اصل چیز مادی نہیں ہے، اصل چیز مادی تو ایک ضرورت کی چیز ہے، ہماری ضرورت پورنے کے لیے، اصل چیز اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق اگر مضبوط ہوگا تو تمام مشکلات جو ہیں وہ ہمیں آسان نظر آئے گی، اللہ کے تعلق ہمارے موجود نہیں ہوگا تو پھر ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، چاہے دونوں دنیا کی وادیاں جو دو سونے کی بھر کے ہمیں دے دی جائیں تو پھر ہم ایک اور تیسری کی وادی کی خواہش کریں گے۔ نیم نانے گر خورد مردے خورا نیم دی بدلے درویشاں کو ندی میں دگر، کہ اگر درویش کو ایک روٹی مل جائے تو اس میں سے آدھی وہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ ہفت اقلیم ہر بغیرت بادشاہ ہم چنان در بند اقلیم دگر، لیکن ایک ہوسناک جو بادشاہ ہے اگر اس کو 7 ملک بھی مل جائیں تو پھر 8ویں ملک کی تلاش میں ہوگا۔ تو ہم جو ہیں اس چیز کی تلاش میں ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں جس سے کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، چاہے ساری دولت ان کے خزانے میں آ جائے، اس کے ساتھ وہ ساری دولت کی تو نہیں آئے گی لیکن دنیا بھر کی ذلت جو ہے ان پر آئے گی، اور وہ ذلت جو ہے ہر شخص کے حصے میں آئے گی۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ذلت کو دور کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے برائی سے نفرت کی اور نیکی سے تعاون کی۔ وآخر دعوانا